والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفاتیح الغیب خمس، یہ 5 جو ہیں خزانے غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله تعالى فرواه في كتاب الاستسقاء في صحيحه عن محمد بن يوسف الفرياني عن سفيان بن سعيد الثوري به ورواه بالتفسير من وجه آخر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مختلف ابواب میں ذکر فرمایا. کبھی حدیث تو ایک ہوتی ہے لیکن اس کو مختلف ابواب کی مناسبت سے محدثین ذکر فرما دیتے ہیں. تو آپ نے باب الاستسقاء میں بھی ذکر فرمایا ہے اور باب تفسیر میں بھی ذکر فرمایا ہے. لیکن اس میں سند دوسرے انداز سے: حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. انفرد به أيضا ورواه الإمام أحمد عن غندر عن شعبة عن عمر بن محمد أنه سمع أباه يحدث
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت مفاتيح كل شيء الا الخمس. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے ہر چیز کا علم دیا مگر ان 5 چیزوں کا علم نہیں دیا ہے. ان 5 چیزوں کے بارے میں آپ نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. حدیث ابن مسعود یہ الحمدللہ چونکہ پہلے ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اب مفسر اس پر احادیث ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث یہ ہے. حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال الامام احمد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال عبد الله أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير 5. انہوں نے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ آپ کے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی چابیاں عطا فرمائیں لیکن یہ 5 خزانے نہیں عطا فرمائے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. وقد رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة به وزاد في آخره قال قلت له أنت سمعته من عبد الله. کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ حدیث تم نے خود حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ بالکل اکثر من 50 مرتن، میں نے تو 50 مرتبہ سے بھی زیادہ سنی ہے. فرواہ ایضا عن وقیع عن مسعر عن عمرو بن مرة به وهذا اسناد حسن على شرط اصحاب السنن ولم يخرجوه. حسن جو ہے نا یاد رکھیں کہ ایک حدیث ہے صحیح، ایک حدیث ہے ضعیف، اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ ہے حسن. اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں تمام شرائط صحیح والے نہیں پائے گئے کہ ہم کہیں صحیح ہے، اور تمام شرائط ضعف والے بھی نہیں پائے گئے کہ ہم کہیں ضعیف ہے، تو لہذا اس کو درمیان میں لے آئے کہ وہ درجہ حسن میں. حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال البخاری عند تفسیر هذه الآیہ حدثنا اسحاق عن جریر النبی حیان عن نبی زرعۃ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان یوما بارزا للناس اذ اتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم بارزا للناس، یعنی لوگوں کے لیے بیٹھے تھے، باہر بیٹھے تھے، لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اذ اتاہ رجل یمشی، ایک بندہ آیا اور چل کے حضور کی خدمت میں آ کے پہنچا۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آ کے سوال کیا کہ حضور ایمان، اسلام، احسان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ لفظ آتے ہیں نا زیادہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی، ایمان، اسلام، احسان۔ تو ویسے تو یاد رکھیں کہ پھر یہ الفاظ مترادف بھی ہیں، یعنی ہر مومن مسلمان ہے، ہر مسلمان مومن ہے الحمدللہ، لیکن جو تفصیل ہے، تحقیق ہے، وہ یہ ہے کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ایمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کے کتابوں پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان، یہ ہے ایمان۔ اس نے پوچھا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اسلام کا معنی یہ ہے کہ تو خالص اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرے، کیا معنی اپنے وقت پہ ادا کرے اور شروع تو ارکان سے ادا کرے۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ادا کرے۔ وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، یہ اسلام کی تعریف۔ قال یا رسول اللہ بل احسان، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک درجہ یہ ہے کہ احسان کا بھی ایک درجہ ہے، تو احسان کا درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ نے فرمایا احسان کا مرتبہ یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے اس انداز میں کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی اس مرتبے پہ پہنچو کأنک، ورنہ دنیا میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، وہ جب انہوں نے درخواست کی کہ رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ نے مجھے شرف کلام سے نوازا ہے تو شرف رویت بھی نصیب کریں، میں آپ کی زیارت بھی کر لوں۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، یہ نفی جو ہے نا یاد رکھو، نفی کے لیے لفظ ہوتے ہیں، لم بھی نفی کے لیے آتا ہے، لا بھی آتا ہے، ما بھی آتا ہے، لیکن جب لن کا استعمال ہو تو نفی تعبید کے لیے ہوتی ہے ہمیشہ۔ لم تفعلوا ولن تفعلوا، اللہ نے دونوں صیغے استعمال کیے کہ قرآن کا مقابلہ نہ تم کر سکے ہو، نہ آئندہ قیامت تک کر سکو گے، کہ قرآن کے مقابلے پہ کچھ لے آؤ تم نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، نہ اب دیکھ سکتے ہو نہ آئندہ دیکھ سکتے ہو، ولكن انظر الى الجبل، اس پہاڑ پہ نظر ڈالو، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر سکتا ہے، ورنہ دیکھ تو پہاڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کے بعد اپنی جگہ پہ باقی رہے تو پھر تم بھی دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، اب اللہ نے جب تجلی ڈالی تو پتھر جو تھا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تو آپ یا میں یا کوئی انسان بھی نہیں دیکھ سکتا۔
ہاں قیامت میں اللہ کی رحمت سے سب مومن مسلمان اللہ کی زیارت کریں گے. قیامت والے دن اللہ رویت نصیب فرمائیں گے اور ہر مسلمان ایمان والے کو رویت نصیب ہوگی. جہاں تک میرے محبوب دو عالم کے بارے میں ہے وہ بھی اختلاف ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کو بھی اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، لیکن جمہور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کو دیدار نصیب ہوا ہے. حضور پاک کو معراج والی رات زیارت نصیب ہوئی ہے. جمہور صحابہ اسی طرف ہیں. تو اب اس کو علماء نے جمع کر دیا کہ بھی قرآن کہتا ہے نہیں دیکھ سکتے اور آپ کہتے ہیں حضور نے دیکھا ہے. تو علماء نے جواب دیا کہ حضور نے بھی دنیا میں تو نہیں دیکھا نا، آسمانوں پہ دیکھا ہے، زمین پہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ تو معراج آسمانوں میں تھا اور آسمانوں کے احکام ہی الگ ہوتے ہیں، دنیا کے احکام الگ ہوتے ہیں. حضور پاک نے بھی دنیا میں تو نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسمانوں پہ دیکھا. تو اس لیے بہرحال تو نماز میں ایسی عبادت ہو کأنکا، یہ تشبیہ ہے، کاف تشبیہ کے لیے، کأنکا گویا کہ تم، معنی یہ ہے کہ اتنا استحضار ہو کہ جب اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو تو گویا خدا کو دیکھ رہا ہے. یعنی کیا معنی کہ اگر خدا سامنے ہوتا، ہم دیکھ رہے ہوتے تو کیسے کھڑے ہوتے؟ کھیل رہے ہوتے. کبھی ادھر دیکھو، کبھی ادھر دیکھو، کبھی گھڑی نکالو، کبھی موبائل نکالو، کبھی رومال ٹھیک کرو، کبھی غترہ ٹھیک کرو، کبھی ہاتھ چھوڑ دو، کبھی ہاتھ باندھ دو. تماشا ہے، نماز ہے، پتہ نہیں. یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نماز نہ ہوئی، کھیل ہو گیا. نماز تو نام ہی ایسا ہے سکون کا کہ بندے کے لیے دو مقام ہیں. یا تم گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ مقام نہیں ملا تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تو اب عدالت میں جاؤ تو دیکھو کیسے کھڑے ہوتے ہیں، مجال ہے سانس ہی نہیں نکلتا. گورنر وزیر کے سامنے پیش ہوں تو معلوم ہوتا ہے بالکل ایسے جیسے مردہ لاشیں کھڑی ہوں، اور وہ غلط کہے صحیح کہے، یس سر یس سر یس سر یس سر، کبھی کہتا ہی کوئی نہیں کہ جناب کیا کہہ رہے ہو. یہ تو بات غلط ہے. اسی لیے بڑے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے یس سر یس سر یس سر، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. صحابہ کیوں نہیں اپنے رستے سے ہٹے ہیں؟ اس لیے نہیں ہٹے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ اگر میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے پٹڑی سے ہٹ جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ عمر کھڑے ہو گئے، کہا تلوار سے سیدھا کر دیں گے، آپ ہٹنے دیں گے ہم آپ کو سر پٹڑی سے. یہی وجہ تھی کہ پھر ان سے غلطیاں نہیں ہوتی. ہمارے یہاں تو رواج یہ ہے نا کہ بس جو بڑا ہے وہ جو کہتا رہے، اور جانتا ہے آدمی جھوٹ بول رہا ہے لیکن نہیں کہتا، جانتا ہے کہ وہ غلط بات کہہ رہا ہے لیکن نہیں ٹوکتے. اچھا جب آپ نہیں ٹوکیں گے، آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے بالکل، اس کے دماغ میں آ جاتے کہ بھائی میرے ہر بات ٹھیک ہے، میں شاید غلطی کرتا ہی نہیں، میں تو بالکل کوئی مافوق الانسان ہستی ہو گیا ہوں کہ میرا ہر کام جو ہے ٹھیک ہوتا ہے، میری ہر پالیسی جو ہے ٹھیک ہوتی. اور یہی سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں جن کو یس مین کہا جاتا ہے. سب سے بڑے دشمن یہ ہوتے ہیں جو خیر خواہ ہوتا ہے وہ ٹوک دیتا ہے کہ نہیں جناب یہ بات غلط ہے، آپ اس پہ دوبارہ ہو. تو اس لیے بہرحال نماز کا یہ مقام ہے احسان کا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، اس نے پوچھا کہ حضور قیامت کب ہوگی؟ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل. حضور نے فرمایا کہ سائل تم جو پوچھ رہے ہو میں تم سے زیادہ علم تو نہیں رکھتا، نہ تمہیں علم ہے نہ مجھے علم ہے کہ قیامت کب ہوگی، تو میں کیا جواب دوں؟ یہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ قیامت کب ہوگی. وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ نَشْرَاتِهَا. حضور نے فرمایا میں کچھ تھوڑی سی تمہیں نشانیاں بتلا دیتا ہوں. ان کی نشانی یہ ہے اذا ولدت الامۃ ربتها فذاک من اشراطها.
جب غلام باندیوں کنیزوں کے بیٹے جو ہے سردار بن جائیں تو سمجھو قیامت آ گئی، کہ جب ادنا لوگ جو ہیں اور گھٹیا لوگ جو ہیں، کمینے لوگ جو ہیں، اشرار لوگ جو ہیں، فجار لوگ جو ہیں تمہارے حاکم بن جائیں تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے امیر تمہارے حاکم جو ہیں وہ شریف لوگ بن جائیں، وَإِذَا كَانَ أَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تمہارے غنی لوگ جو ہیں بخیل بن جائیں، وَإِذَا كَانَتْ أُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں کہ ہر جگہ عورت کا حکم چلے گا، عورت آزادی چاہتی ہے جی ٹھیک ہے جناب، عورت سکرٹ پہننا چاہتی ہے بالکل ٹھیک ہے جی آپ تو بہت اچھا لگ رہی ہے، عورت بال کٹانا چاہتی ہے کہتے مجاز ماشاء اللہ جی آج تو بالکل قتل عام لگ رہی ہیں آپ، عورت بغیر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جانا چاہتی ہے کہتی یہی تو آزادی ہے، بڑا وسیع القلب ہونا چاہیے، اپنی عورت پہ اعتماد ہو، کسی کے ساتھ جا رہی ہے تو کیا ہو گیا، اور اگر اس نے کوئی فائدہ اٹھا بھی لیا تو کون سا باڈی لینگویج میں فرق آ جائے گا، یہ تو استعمال کی چیز ہے، پیالی ہے چائے کی، تم نے پی لی میں نے پی لی اس نے پی لی دھو کے رکھ دی، کیا ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر بطن الارض خیر من ظہرها، جب عورتوں کی بے حیائی اور عورتوں کے تسلط کا زمانہ آ جائے تو پھر قبر میں جانا بہتر ہے زندہ رہنے سے، کہ پھر بغیرت بن کے کیا جینا ہے، اس سے تو بہتر ہے نا کہ پھر موت آ جائے، اللہ کے پاس تو جائے گا بندہ۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ، کہ جب پیروں کے بغیر جوتے والے بغیر کپڑے والے جو بالکل بکھاری غریب فقیر ہوتے تھے وہ بڑے بن جائیں تو سمجھو پھر قیامت آ گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اور اسی سے اندازہ لگائیں دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا اذا کان الحفاة العراة رائی الشاة یتطاولون فی البنیان، جب سر ننگے پاؤں ننگے بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے اونچی اونچی مقابلے کرنے پہ آ جائیں تو سمجھو قیامت آ گئی۔ نہ ایمان سے کہو ٹھنڈے دل سے 1400 سال پہلے جو میرے محبوب نے فرمایا آج ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ اب تو ہم کعبے سے بھی اونچے ہو گئے، بالکل صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضور نے فرمایا تھا کہ جب سرزمین حجاز میں درخت عام ہو جائیں تو قیامت قریب آ گئی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بدو آدمی ہوں جنگل میں رہنے والا، مجھے تو کوئی ایسی نشانی بتائے جو مجھے سمجھ آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب مکے کے پہاڑوں پر پانی کی ٹینک بننے شروع ہو جائیں تو سمجھو قیامت آ گئی۔ اب آپ اندازہ کریں 1400 سال پہلے حضور فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کا تو غلام بے دام ہو اور ماں کا نافرمان ہو تو سمجھو قیامت قریب آ گئی۔ اب ذرا گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں مولوی بھی اور دوسرے بھی، یہ الگ بات ہے، نہ مانو ورنہ حال یہی ہے کہ نہیں۔ ماں پڑی ہے پتہ ہی نہیں ہے زندہ ہے کہ مر گئی، پتہ نہیں کپڑا ہے کہ نہیں ہے، عمرے پہ آئیں گے ماشاءاللہ بیگم کے لیے تو سوٹ اور گھڑیاں اور ماشاءاللہ میک اپ کے سامان، لیکن ماں کے لیے اور یہ وہ سادہ عورت ہے وہ پہنتی نہیں، وہیں سے کوئی خطر ودر لے کے دے دیں گے، اور یہ بوڑھی ہو گئی ہے وہ پرانے زمانے کی اور جو ہے وہ جناب یہ ان چیزوں کو بلا آگ لگائے گی نہ، بھئی وہ نہ آگ لگائے، تم اس کے لیے 2000 کی خیرات کر دو مکے میں، پتہ لگے نا کہ ماں کے بڑے فرما بردار ہو۔ تم
ماں کے نام پہ مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، کوئی مدرسے کا کمرہ بنا دو، حمام بنا دو، غسل خانہ بنا دو، قیامت تک استعمال ہو، تمہاری ماں کو ثواب ملے۔ تم جا کے ماشاءاللہ 50,000 کے قرآن اور کتابیں اور حدیث کی کتابیں خرید کے مدرسوں میں دے دو، جب تک طالب پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر بیگم کہے کہ بھئی یہ کوٹھی جو ہے نا یہ چھوٹی ہے، پھر یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں پوش ایریے میں جانا چاہیے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے رشوت کھانی پڑے، بالکل کھائیں۔ ڈاکہ مارنا پڑے، بالکل مارے۔ بیگم کہتی ہے جی ہاں ہمارا مقام جو ہے نا وہ خراب ہو رہا ہے، یہاں گھٹیا لوگ رہتے ہیں، ہم تو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ہمیں تو کسی پوش علاقوں میں رہنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پوش علاقوں کا حال کیا ہوتا ہے پتہ ہے تمہیں؟ گھر ڈاکروں کے حوالے ہوتے ہیں، کیونکہ صاحب تو دوسروں کے بغل میں لے کے سوتے ہیں نا، گھر والے جو ہیں ڈرائیور نوکر چاکر سب وہ ان کے رحم و کرم پہ۔ ایک بات یاد رکھو، حضور نے فرمایا من زنا زنیا، جب کسی عورت کے ساتھ زنا کرو تو لکھ لو کہ تیرے خاندان کی عورتوں سے زنا ہوگا۔ وہ کوئی لوہے کے اوٹ میں نہیں رہتی، کوٹ میں نہیں رہتی ہیں۔ تم اگر کسی کی بے عزتی کر سکتے ہو، اللہ تیری بے عزتی کرائے۔ تم اگر کسی کی عزت و عصمت پہ ڈاکہ ڈال سکتے ہو، اللہ تیری عصمتوں کو گلیوں میں رلوا دیں۔ اللہ عزیز انتقام ہے، وہ اپنے بندے کا بدلہ لیتے۔ نہ ایمان سے کہیں، آج سے 30 سال پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ 5 سال کی بچی سے زیادتی کی جائے، 8 سال کی بچی سے زنا کیا جائے۔ آپ نے کبھی پڑھا تھا کہ ایک عورت کے ساتھ 10 آدمی کتوں کی طرح اوپر کھڑے ہو کے زنا کریں؟ اور قیامت کیسے آئے گی؟ یعنی کوئی تصور بھی ہے دنیا میں کوئی جانور اتنا بے غیرت نہیں ماں سوا کتے کے۔ ایک کتا بے غیرت جانور ہے کہ ایک کتی کے پیچھے لائن لگا کے کھڑے ہوں گے۔ انسان تو کتوں سے بھی گر گئے، یہ انسان ہے۔ ایک عورت چیخ رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، وہ بلک رہی ہے کہ میرا جرم کیا ہے؟ جرم تیرے بھائی نے کیا تھا، تیرے باپ نے کیا تھا، تیرے چاچا نے کیا تھا، سزا عورت پر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لو تمام اسلام کے ملکوں میں حالات دیکھ لو کہ ہر جگہ اللہ کا عذاب کوڑے کی طرح برس رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی بیدار نہیں ہوتے۔ رات دن فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، کوڑے کی طرح عذاب برس رہے ہیں۔ کہیں بھوک کا عذاب ہے، کہیں مہنگائی کا عذاب ہے، کہیں عصمت دری کا عذاب ہے، کہیں قتل و دہشت گری کا عذاب ہے۔ نہ گھر میں امان ہے، نہ روڈ پہ امان ہے، نہ جہاز میں امان ہے، نہ ایئرپورٹ پہ امان ہے، نہ اسٹیشن پہ امان ہے۔ کہاں اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا اللہ کا؟ لیکن پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم مقابلہ کریں۔ تو مقابلے سے کچھ نہیں ہوگا، حل یہ ہے توبہ کر کے اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، بس اللہ کی طرف رجوع کر لو کہ مولا ہمیں معاف کر دے۔ بس جب رب راضی ہو گیا ساری دنیا راضی ہو۔ جب رب راضی ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں میں دریا کی مچھلیوں کو حکم دیتا ہوں کہ اس بندے پہ میں راضی ہوں، اس کے لیے تم بھی دعا کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ چلا گیا تو ثم انصرف الرجل فقال ردوه علی فاخذوا لیردوه فلم يروا شیئا، جب وہ بندہ سوالات پوچھ کے باہر چلا گیا حضور نے فرمایا اس کو پھر بلاؤ، واپس بلاؤ۔ صحابہ دوڑے، انہوں نے ڈھونڈا، دیکھا کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پتہ ہی نہیں کدھر چلا گیا۔
آپ نے فرمایا میں سمجھانا چاہتا تھا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور پتہ نہیں. فرمایا ہذا جبریل، یہ جبریل ہے، انسان کی شکل میں آیا تھا تاکہ تمہیں دین سکھائے. کہ صحابہ میں ادب تھا، ڈر کے مارے حضور سے سوال نہیں پوچھتے کہ کہیں مزاج رسول میں ناراضگی کا سب پیدا نہ ہو جائے. تو جبریل آ جاتے تھے انسان کی شکل میں، سوال کرتے، حضور جواب دیتے، صحابہ دین سیکھ لیں. تو آپ نے فرمایا ھذا جبریل، یہ تو جبریل تھا، جاء لیعلم الناس دینہم، تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھلا دیں. رواہ البخاری ایضا فی کتاب الایمان ومسلم من طرق النبی حیان به وقد تکلمنا علیہ فی اول شرح البخاری وذکرنا ثم حدیث امیر المؤمنین ابن الخطاب بذلک بطولہ ومن افراد مسلم. امام بخاری نے بھی اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے. اور مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرح بخاری کے اول میں ہم اس پہ تفصیل سے بحث کر چکے. حدیث ابن عباس حدثنا ابو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا بعض قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فأتاه جبريل فجلس بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واضعا کفیہ علی رکبتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام آئے اور دو زانو ہو کے حضور کے ساتھ بیٹھے، اتنے قریب بیٹھے کہ اپنے ہاتھ حضور کے رکبے پہ رکھ لیے، اتنا قرب تھا. فقال من الاسلام، فقال رسول الاسلام ثم ذكر لله عز وجل وتشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. قال فاذا فعلت ذلك فقد اسلمت. قال اذا فعلت ذلك فقد اسلمت. اسلام کی تعریف. قال يا رسول الله سمعتني ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر، اللہ پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، انبیاء پہ ایمان، وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَبِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس پر بھی ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور پھر مرنے کے بعد بھی ہم نے اٹھنا ہے. وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، جنت پہ ایمان، دوزخ پہ ایمان، والحساب والمیزان، حساب پہ ایمان، میزان پہ ایمان. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اللہ کی تقدیر پہ ایمان کہ ہر خیر شر اللہ کی طرف سے ہے. قال فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ، اگر میں یہ کر لوں تو میں مومن ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال یا رسول اللہ محدثی ما الإحسان؟ قال ثم الإحسان ان تعمل للہ كأنك تراه، کہ اپنے اللہ کے لیے ہر عمل کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو. فإن كنت لا تراه فإنه يراك. قال یا رسول اللہ محدثی ما الساعة؟ قال وهي سبحان اللہ فی خمس لا يعلمهن الا اللہ، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ولكن إذا إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك. حضور نے فرمایا تم چاہو تو میں اس کی کچھ نشانیاں تمہیں بتا دوں. قال اجل یا رسول اللہ فحدثنی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيت الأمة ولدت ربتها او ربها ورأيت أصحاب البنيان يتطاولون في البنيان بلڈنگوں کی بلندی میں مقابلہ. ورأيت الحفاة الجياء الآلة رؤوس الناس اور جو بغیر جوتے کے چلتے تھے بھوکے ہوتے تھے مانگنے والے ہوتے تھے وہ لوگوں کے سردار بن جائیں. فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال يسمى نصاب البنيان حفاظ الجيال. قال العرب حدیث غریب ولم یخرجوه. اس نے پوچھا کہ حضور وہ کون لوگ ہوں گے, کس ملک کے لوگ ہوں گے جو بلڈنگوں کی بلندی میں فخر کریں گے اور پہلے غریب ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا عرب ہوں گے. اور کون؟ واللہ اعلم. والدین کے لیے عمرہ کریں, حج کریں, طواف کریں, جو کچھ مرضی آئے کریں, اللہ پاک ان کو اجر دیں گے اور باقاعدہ ان کو ثواب بھی ملتا ہے اور یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تمہارے لیے یہ ہدیہ بھیجا. باقی یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ 10 طواف کرو گے تو بخشے جائیں گے. اللہ چاہے تو 1 سے بخش دے, اللہ چاہے تو 100 سے بھی نہ بخشے, لیکن تیرا ثواب ضائع نہیں جاتا, ان کو ملتا ہے ہر حال. کہتے جی کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے لیکن کاروبار ایسا ہے کہ خریدار جو ہے وہ اکثر عورتیں ہوتی ہیں. اب ان سے بات بھی کرنی پڑتی ہے, کپڑا ہے, چیز ہے, دکھانا بھی پڑتا ہے, ان کے چہرے کو دیکھنا بھی پڑتا ہے. تو آدمی کیا کرے؟ میرا بھائی سب سے پہلے تقوی کا مقام تو یہ ہے کہ ایسے کاروبار سے بچے, کیونکہ یہ امتحان ہے, عذاب ہے, ابتلا ہے. کب تک انسان بچ سکتا ہے؟ کبھی نہ کبھی کسی گناہ میں پڑ جائے. اور اگر یہ بات اس کے امکان میں نہیں ہے تو پھر فوراً ذہن بنا لو کہ چھوٹی ہے تو فوراً کہہ دیا بیٹی, بہن, اماں جی, ایسے لفظ کہہ دیے کہ شیطان دماغ میں گندا خیال ڈال ہی نہ سکے. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے کہ حرم کی آواز تو آ رہی ہے لیکن کوئی صفیں نظر نہیں آتی, تو نماز حرم کی جماعت سے ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی. آواز تو تم اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھول لو, وہاں بھی آ جائے گی, پھر وہاں بھی کھڑے ہو کے امام کے پیچھے پڑھ لو. آواز تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. نماز کے لیے شرط ہے کہ امام کے پیچھے آئیں. الاول فالاول, پہلے وہ صف جو امام کے پیچھے, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی. یہ تو حالات ہوتے ہیں کہ بھئی رش ہے, ازدحام ہے, صفیں جا رہی ہیں دور تک, ایک دوسرے سے صفیں جڑی ہوئی ہیں یا نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. اگر کسی آدمی نے فجر کو طواف کیا ہے, اذان فجر کی ہو گئی, پہلے 2 رکعت طواف پڑھ کے پھر 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لے, بالکل جائز ہے, کوئی منع نہیں. تشہد میں ایک انگلی جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک دفعہ,
بعد لفظ آتا ہے حدیث میں کان یحرک، اس سے بعد لوگوں نے یہ سمجھا کہ حرکت ہی کرتا ہے. نماز تو سکون کا نام ہے، حرکت کا نام تھوڑا ہے. رکن یمانی کو بوسیت دینا تو شرعاً جائز ہی نہیں. ہاتھ لگانے کا حکم ہے، نہ ملے موقع اشارے کی بھی ضرورت نہیں. جیسے حکم ہے ہم نے تو اس کی تعمیل کرنی ہے. حجر اسود پہ بوسہ بھی لے یا ہاتھ لگے یا اشارہ، استلام رکن کے لیے حکم ہے. موقع ملے ہاتھ لگاؤ، نہ ملے چلے جاؤ. جو حکم ہے اس کی تعمیل ہوگی. اگر کوئی آدمی حرمین شریفین میں گناہ ہو جاتا ہے، میرا بھائی ہر بندہ گناہگار ہے. کون گناہوں سے پاک ہے؟ کلنا خطاؤون، حضور نے فرمایا ہم سب خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، لیکن وہ گناہگار اچھا ہوتا ہے جو شرمندہ ہو کہ اللہ کے در پہ گر جائے، توبہ کرے، استغفار کرے، بس اللہ معاف فرما دیتے. اور آئندہ وہ گناہ کبھی نہ ہو. استغفار کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ استغفار بھی کرتا رہے اور ارادہ ہو کہ ابھی باہر نکل کے پھر فلم دیکھیں گے. یہ کون سا استغفار ہے؟ یہ تو مذاق ہے اللہ سے. یہ تو ڈر ہے کہ کہیں خدا کی پکڑ نہ آ جائے. استغفار کا معنی یہ ہے کہ ندامت ہو، اس گناہ کو چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا 100% پکا عزم کریں. کہ ایک پروفیسر صاحب ہیں، اپنے عقیدے کی دلیلیں پیش کرتے ہیں. انہوں نے میلاد کانفرنس کی اور محمد مصطفیٰ کو بادلوں میں دکھایا گیا ہے. بہرحال صحابہ نے نہیں دیکھا، اس کا مقام بھی ان سے بھی اونچا ہو گیا ہو. صحابہ نے تو حضور کو بادلوں میں نہیں دیکھا. ابو بکر و عمر عثمان و علی نے بھی نہیں دیکھا. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا ہے جو 1400 سال کے بعد حضور کو بادلوں میں دیکھتا ہے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. ابھی تو لوگ چاند میں دکھا دیتے ہیں. کمپیوٹر کا کمال ہے اور کیمرے کا کمال ہے. یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آج کل کئی لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارا لیڈر وہ دیکھو جی چاند میں نظر آ رہا ہے. یہ سب قصے کہانیاں ہیں، دلیل نہیں ہے. دلیل وہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، ورنہ دلیل تو ہندو کے پاس بھی ہے. دلیل تو قادیانیوں کے پاس بھی ہے، وہ بھی مناظرے کرتے ہیں. دلیل تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے، یہودیوں کے پاس بھی ہے. لیکن ایک موٹی بات ہے بھی، حضور کے میلاد کو صرف ہم جانتے ہیں یا صحابہ بھی جانتے تھے؟ کیا صحابہ نے حضور کا میلاد منایا؟ اگر منایا ہے کوئی جھگڑا ہی نہیں. آمنا اور صدقنا، خلاص جھگڑے کی بات ہی ختم ہو گئی. کہ حضور کا میلاد، حضور کی زندگی میں آپ کی یعنی میلاد کی جو سالگرہ ہے بی بی خدیجہ نے منائی ہو، بی بی عائشہ نے منائی ہو، بی بی فاطمہ نے منائی ہو، اہل بیت نبی نے منائی ہو، خود نبی پاک نے منائی ہو کہ کیک لے آؤ اور شمع جلاؤ اور پھونکے مارو، یا جھنڈیاں لگاؤ کہ جناب آج میلاد منایا جا رہا ہے. اگر میلاد منانا انبیاء کی عقیدت ہے تو پھر 1,24,000 نبی کا مناؤ، باقی انبیاء سے ضد ہے، وہ نبی نہیں ہے. تو پھر اسی کام میں رہے، نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں، میلاد ہی کرتے رہے بس. کبھی آدم علیہ السلام کا، کبھی نوح علیہ السلام کا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا. تو دلیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہے، حدیث. اچھا قرآن بھی ہے لیکن ترجمہ کون کرے گا؟ مولوی مکی نہیں. ترجمہ وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے. ترجمہ وہ ہوگا جو حضور نے پڑھایا حضرت ابن عباس کو.
اور حضرت ابن عباس نے پڑھایا مجاہد اور اکرمہ کو، انہوں نے پھر آگے پڑھایا ضحاک اور قتادہ کو. وہ ترجمہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ آج 14ویں صدی کا مولوی ایک نیا ترجمہ کر دے تو وہ قابل اعتبار ہو جائے. وہ تو تفسیر بالرأی ہوگی اور کفر ہوگا. یعنی اللہ کا قرآن ہو لیکن بیان حضرت محمد مصطفیٰ کا ہو. اور یہ کیوں ہو؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ میرا مدنی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. جب جبریل پڑھے آپ نہ پڑھا کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم قرآن کو جمع کر کے تجھے خود پڑھا دیں گے. ثم ان علینا بیانہ، پھر قرآن کی تفسیر بھی ہم تمہیں پڑھا دیں گے محمد مصطفیٰ. تو اس لیے وہ دلیل معتبر ہوتی ہے کہ قرآن کی آیت ہے، تفسیر ابن عباس ہے، سند صحیح ہے، حدیث رسول ہے کہ میلاد ہے، حضرت ابو بکر نے منایا، عمر نے منایا، عثمان نے منایا، علی نے منایا، حسن حسین نے منایا. آمنا باللہ. باقی یہ دلیل نہیں ہوتی جی اگر ہم اظہار محبت کرتے ہیں تو مگر وہابیوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے. یہ دلیل اگر مگر نہیں ہوتا، دلیل یا قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے. یہ تو اسی طرح ہے کوئی آدمی یہ کہہ دے جی کہ اگر آج رات ہم عشاء کی 4 رکعتوں کے بجائے 5 پڑھ لیں تو مگر تکلیف کیا ہوتی ہے. اگر ہم چکر 7 کے بجائے طواف کے 9 لگایا کریں تو مگر کیا ہو جائے گا؟ مگر کافر ہو جاؤ گے. اگر ایک آدمی کی کمر میں تکلیف ہے یا پاؤں میں تکلیف ہے، وہ طواف کر کے رک جاتا ہے، پھر شروع کرتا ہے، پھر رک جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. اگر ایک آدمی کے پاؤں میں یا کمر میں تکلیف ہے، سنتیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، کوئی مسئلہ نہیں. کہتے جی کہ کوشش کرنے کے باوجود عبادت میں تسلسل نہیں آتا. میں 2 ہفتے دین کے کام میں لگ جاتا ہوں لیکن پھر گناہ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے گناہ والی محفل نہیں چھوڑی، گناہ والے دوست نہیں چھوڑے، اور جب تک نہیں چھوڑو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رہو گے تم آگ کے کنارے اور چنگاری نہ پڑے، یہ تو ہو نہیں سکتا. جب تک تم سنت کے سبزے میں نہیں آؤ گے تو سنت پہ قائم کیسے رہو گے؟ اپنی صحبت بدل دو، ان دوستوں کو چھوڑ دو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، پھر گناہ نہیں ہوگا. مسجد عائشہ سے احرام باندھنا جائز ہے، کیوں جائز نہیں بھائی؟ کوئی وجہ بھی تو ہو نا. حضور کا حکم ہے، جائز ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا، اور یہ نہیں کہا کہ بی بی تیرے لیے ہے، میں تیرے بعد بند ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا. بہرحال کوئی آدمی زندہ ہے مردہ ہے، آپ عمرہ کریں، اس کے لیے دعا کریں اور ثواب دے گا. کشف کیا ہوتا ہے؟ کشف جو ہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی. کشف کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی چاہیں تو اپنے انبیاء کو بطور خرق عادت معجزہ کوئی چیز کھول دیں، اور اللہ چاہے تو اپنے اولیاء اللہ میں سے کسی ولی پر کوئی چھپی ہوئی بات کھول دیں، الہام کر کے، القاء کر کے. اس کو کشف کہتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی. ہو جاتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے. اصل ولایت ہے اتباع محمد مصطفیٰ. یاد ہے، کشف ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں. حج پر کنکریاں جو ہیں
آخری دن صبح 10 یا 11 بجے کنکریاں ماری، اگر کوئی عذر نہیں تھا تو دم پڑ گئی، وقت ہی ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے واپس آئے اور کوئی عذر نہیں تو دم پڑ گئی ہے، عمرہ کرے دوبارہ واپس جائے۔ عورت کے چہرے پر حالت احرام میں کپڑا لگا رہا کیونکہ لوگ تو آگے ہٹتے ہی نہیں تھے، بہرحال 2 4 5 ریال خیرات کر دے، احتیاط کر۔ اگر میں نے دبئی سے سفر کیا، چپل لینے کا خیال نہیں رہا، جو بھی جوتا پہن لو سب جائز ہے۔ صفا مروہ پر کوئی استلام نہیں ہوتا، وہاں سے جو لوگ کھڑے کریں بسم اللہ اللہ علیہ، یہ بالکل غلط ہے۔ ممیرا مون پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں، یہ کسی حکیم سے پوچھو، مجھے کیا پتہ۔ بہرحال اگر ایک آدمی کی اولاد ہے، اس کا ایک بیٹا ملک سے باہر چلا گیا، اس نے کمائی کی، پیسہ والدین کو بھیجا، انہوں نے جائیداد لی، اگر اس نے پیسہ باپ کو دے دیا، جائیداد خریدی، تو باپ کے مرنے کے بعد سارے بھائی وارث ہوں گے، چاہے کمایا انہوں نے یا نہیں کمایا۔ اگر ایک بھائی نے خود کما کے جائیداد اپنے لیے الگ بنائی ہے، باپ سے کہا میری جائیداد الگ بنا، اس میں بھائی شریک نہیں ہوں گے۔ ایک دن کے لیے مدینہ جائیں یا 10 دن کے لیے، واپسی پہ احرام باندھیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹیلی فون آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کا نمبر ہے، اگر آپ ہیں مجھے عشاء کے بعد، درس کے بعد ابھی مل لیں، اللہ کے بندے میری چیز لائے ہیں آپ، 1 ہفتہ پہلے بھی آپ نے کہا عشاء کے بعد مل لو، یا میرا ساتھی بیٹھا ہے اس کو مل لو، یہ تمہارے ساتھ جا کے امانت لے لے گا۔ اب تم نہ ملو تو ہم کیا کریں؟ کوئی علاج مجھے بتاؤ، میں درس چھوڑ دوں، پہلے چیز لینے کے لیے بھاگ پڑوں؟ بھائی میرے دوست نے، ملک صاحب نے کینیڈا سے میرے لیے دوا بھیجی ہے، وہ مشین بھیجی ہے گھٹنوں کے لیے، تو آپ نے کہا اور گم ہو گیا۔ میں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ درس کے بعد یا تو مجھے مل لو، اچھا میں مصروف ہو جاتا ہوں، آدمی موجود ہے اس کو مل لو، یہ آپ کے ساتھ جا کے لے آئے گا۔ اس پر کہتا ہے میرا فون ہے، پھر اس کو فون کر کے بلا دینا۔ چپل اوپر سے بند ہو کھلی ہو کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ اگر عورت حالت حیض میں ہے، حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، حرم کے باہر میدان میں بیٹھ جائے اور کعبہ دیکھتی رہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم لوگ عصر کے بعد جائیں احرام باندھنے کے لیے تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، بغیر نفل پڑھے ہوئے لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جاؤ تو 2 رکعت نفل ہیں، وہ پڑھنا ضروری ہوتا ہی نہیں۔ اگر کپڑا باریک بنایا جائے جس سے عورتوں کا بدن بھی نظر آئے تو بنانے والے بھی گناہگار، پہننے والی عورت بھی گناہگار۔ لیکن بعض باحیا بچیاں ہوتی ہیں، وہ نیچے اور کپڑا ڈالتی ہیں، اوپر خوبصورتی کے لیے پہن لیتی ہیں۔ سردار اللہ نام ٹھیک ہے، بالکل غلط ہے۔
تو اسی طرح ہو گیا نا. کسی لکھنؤ میں ایک آدمی نے پوچھا کہ جناب آپ کا نام؟ اس نے کہا جی عاجز کو کلب علی کہتے ہیں، میں علی کا کتا ہوں. اس نے کہا جی جناب کا نام؟ اس نے کہا مجھے خنزیر اللہ کہتے ہیں، میں اللہ کا خنزیر ہوں. یہ کوئی نام ہے سردار اللہ؟ کس کے سردار ہو تم؟ صرف سردار رکھ لو، ضرور اللہ کی عظمت کو خراب کرنا ہے، نعوذ باللہ. بڑا شوق ہے سرداری کا، لیکن پتہ ہے سردار کہتے کس کو ہیں؟ سردار جس کا سر آخر پھانسی پہ آئے، دنیا میں یا آخرت میں. دار کا معنی حویلی بھی ہے، دار کا معنی پھانسی بھی ہے. اسی لیے ہوتا ہے جگیر دار، سردار، ذمہ دار، یہ سب دار جو ہے نا اللہ سے ڈرے، توبہ کرے، ورنہ انجام دار. اگر کسی کے پاس غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہے وہ گھر میں رکھتا ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. حرم شریف میں لوگ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں، بالکل گناہ ہے، بالکل ناجائز ہے. حدیث میں آتا ہے اگر علم ہو 40 سال کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے نہ گزرو. اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرو. حضرت ابن عمر اور ابن زبیر تو مکے میں رہتے تھے، انہوں نے عمرہ کیا. حضرت ابن زبیر بھی مکے میں نہیں رہتے تھے، ابن عمر بھی مکے میں نہیں رہتے تھے. تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے، تم مہاجر ہیں، تو مدینے سے آتے تھے. بی بی عائشہ نے جب عمرہ کیا وہ بھی مہاجرہ تھی، مدینے سے آئی تھی. یہ معنی نہیں ہے کہ لہذا مکے میں رہنے والا تو کرے، جو باہر سے آیا ہے وہ نہ کرے. باہر سے آنے والا جب مکے میں رہنے کی نیت کر لے، مکے والے کے حکم میں ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.